یہ اپوزیشنز ہمیں ادھر کیا کہتے ہیں اس کے اوپر ہم جس طرح ہم نے ادھر کام کیا ہے اور 2 مہینے لگے ہمیں ایک یونانیمس قرارداد نکالنے میں، تو اسی طرح وفاق میں بھی ہماری پارٹی نے کافی کام کیا اور یہ کسی کی ذات کا نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کا ہے اور I'm sure کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اتنی میچور ہیں کہ وہ وقت کی ضرورت اور لوگوں کے جذبات کو سمجھیں گی اور اس کے اوپر ووٹ کریں گی۔ سیٹوں کے حوالے سے ہماری جیسے جو نیشنل اسمبلی ہے اس پہ 4 ہماری سیٹیں اس وقت بن رہی ہیں اور سینٹ میں ہم کوشش کریں انشاءاللہ تعالی 8 سیٹیں ہمیں اگر سینٹ میں آ جائیں تو 12 کی فگر ہوگی جو گلگت بلتستان کے ریپرزنٹیٹیو ہوں گے، جو لیجسلیٹو فورمز میں بیٹھے ہوں گے نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اور اپنا کردار ادا کریں گے۔ کہتے ہیں جو گورننس آرڈر ہے وہ ہمیں لمٹ کرتا ہے 12 منسٹرز اور 2 ایڈوائزر سے، اور چونکہ کانسٹیٹنسی پالیٹکس میں ہمارے جتنے بھی ممبرز تھے وہ جیت گئے تھے اور ہم 2/3 میجورٹی سے بھی اس وقت ایک ہمارا اوپر فگر ہے، تو وہیں جو فل کرتے ہوئے ہماری پوری کیبنٹ بھر گئی۔ ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد، میری بات بھی ہوئی ہے اور یہ ہم خود بھی فیل کر رہے ہیں، تو بہت جلد خواتین کو کیبنٹ کے اندر ہم لوگ ایڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ وہی جو آئینی صوبہ ہوگا اس کے خط و خال بتا دیے، تو سوال یہ بنے گا کہ کیا ہمارا جو قومی اسمبلی کا ممبر ہوگا وہ وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کا اہل ہوگا؟ وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے اگر وہ ووٹ پورے کرے، وہ اتنا پاورفل ممبر ہے جس طرح باقی سارے ہیں۔ آرٹیکل 1 میں ترمیم کی آرٹیکل 1 کی ترمیم کیے بغیر یا اس کی وہ ایک آپ کسی بھی عام سے سادہ وکیل صاحب کے ساتھ بھی بیٹھیں، نیشنل اسمبلی کا وہ ممبر ہوگا اور وہ نہ صرف لیجسلیشن میں ووٹ کر سکے گا، وزیر اعظم چن بھی سکے گا، اور اگر قسمت مہربان ہو گئی تو وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے۔ آپ کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ سینٹ کی جو سیٹیں ہیں اس میں تو کم سے کم 25 سیٹیں ہیں اور اس پاکستان میں آپ اتنے بولے ہیں، پچھلی پوری اپوزیشن سرتاج عزیز کی کمیٹی پہ 3 پہ خوش